آدم علیہ السلام کی تعلیم، علم کا سکھانا اور فرشتوں کا عجز کا اقرار۔ اس جگہ فرشتوں کا سوال اس لیے نہ تھا کہ وہ اللہ تعالیٰ سے مناظرہ یا اس کے فیصلے کے متعلق مشگافی کریں، بلکہ وہ آدم کی پیدائش کا سبب معلوم کرنا چاہتے تھے اور یہ کہ اس کو خلیفہ بنانے میں کیا حکمت ہے۔ ان کی خواہش تھی کہ اس حکمت کا راز ان پر بھی کھل جائے، اس لیے ان کے طرز ادا اور مقصد کی تعبیر میں کوتاہی پر تنبیہ کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ پسند فرمایا کہ ان کے اس سوال کا جواب، جو ظاہر میں حضرت آدم علیہ السلام کی تحقیر پر مبنی ہے، عمل و فعل کے ذریعے اس طرح دیا جائے کہ ان کو اپنے آپ آدمی کی برتری اور اللہ کی حکمت کی بلندی اور اونچائی کو نہ صرف ماننا پڑے بلکہ اپنی درماندگی اور عجز کا بھی بدیہی طور پر مشاہدہ ہو جائے۔ اس لیے حضرت آدم کو اپنی سب سے بڑی مرتبے والی صفت علم سے نوازا اور ان کو چیزوں کا علم عطا فرمایا، اور پھر فرشتوں کے سامنے پیش کر کے ارشاد فرمایا کہ تم ان چیزوں کے بارے میں کیا علم رکھتے ہو؟ ان کے پاس علم نہ تھا، کیا جواب دیتے؟ مگر اللہ کی درگاہ سے قرب رکھتے تھے۔ سمجھ گئے کہ ہمارا امتحان مقصود نہیں ہے، کیونکہ اس سے پہلے ہم کو اس کا علم ہی کب دیا گیا ہے کہ آزمائش کی جاتی، بلکہ یہ تنبیہ مقصود ہے کہ خلافات الہیہ کا مدار تسبیح و تحلیل کی کثرت اور تقدیس و تمجید پر نہیں بلکہ علم نامی صفت پر ہے۔ اس لیے کہ ارادہ، اختیار، قدرت و تصرف اور قدرت کا اختیار، یا دوسرے لفظوں میں یوں کہیے کہ حکومت علم کی زمینی صفت کے بغیر ناممکن ہے۔ بس جبکہ آدم کو اللہ تعالیٰ نے اپنے علم کی صفت کا مکمل مظہر بنایا ہے تو بے شک وہی عارضی خلافت کا حقدار ہے، نہ کہ ہم، اور حقیقت بھی یہ کہ اللہ کے فرشتے اپنی ذمہ داریوں کے علاوہ ہر قسم کی دنیاوی خواہشوں اور ضرورتوں سے بے نیاز ہیں، اس لیے وہ ان کے علم کو بھی نہیں جانتے تھے، اور آدم کو چونکہ ان سب سے واسطہ پڑتا تھا، اس لیے ان کا حال اس کے لیے ایک فطری بات تھی جو رب العالمین کی کامل ربوبیت کی بخشش سے عطا ہو اور اس کو وہ سب کچھ بتا دیا گیا ہو جو اس کے لیے ضروری تھا۔ گویا حضرت آدم کو علم کی صفت سے اس طرح نوازا گیا کہ فرشتوں کے لیے بھی ان کی برتری اور خلافت کے حق کے اقرار کے علاوہ کوئی راستہ نہ رہا، اور یہ ماننا پڑا کہ اگر ہم فرشتے زمین پر اللہ کے خلیفہ بنائے جاتے تو کائنات کے تمام بھیدوں کو جانتے ہوتے، اور قدرت نے جو خواص اور علوم دیے ہیں ان سے ایک ساتھ واقف ہوتے، اس لیے کہ ہم نہ کھانے پینے کے محتاج ہیں کہ زمین میں دی گئی روزی اور خزانوں کی کھوج کرتے، نہ مرض کا خوف کی قسم قسم کی دواؤں، چیزوں کی خاصیتوں، کیمیائی ملاوٹوں، طبعی چیزوں اور آسمانی باتوں کے فائدے، ڈاکٹری ایجادوں، نفسانی اور وجدانی معلومات، اور اسی طرح کے بہت سے اور قیمتی علوم و فنون کے بھید اور اس کی حکمتوں کو جان سکتے۔ بے شک یہ صرف حضرت انسان کے لیے موضوع تھا کہ وہ زمین پر اللہ کا خلیفہ بنے اور ان تمام حقائق، معارف اور علوم و فنون سے واقف ہو کر نیابت الہی کا صحیح حق ادا کرے۔